بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بابرکت نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ فرعون ساری عمر اولاد پیدا کیوں نہ کر سکا؟ فرعون اپنی بیوی حضرت آسیہ سے پہلی رات صحبت پر قادر نہ ہوا۔ ہر رات جب فرعون اپنی بیوی آسیہ کے پاس جاتا تو حضرت جبرائیل ان دونوں کے درمیان ایک نورانی پردہ حائل کر دیتے، جس کی وجہ سے فرعون پر نیند کا غلبہ آ جاتا۔ ایک رات فرعون نے جبرائیل علیہ السلام کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ناظرین، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ زمین پر 4 لکیریں کھینچی اور پاس بیٹھے صحابہ سے پوچھا، تم میں سے کوئی جانتا ہے یہ کیا ہے؟ صحابہ نے عرض کی کہ اللہ اور اللہ کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ جنتی عورتوں میں سے سب سے افضل 4 عورتیں ہیں۔ نمبر 1، حضرت خدیجہ بنت خویلد، فاطمہ بنت محمد فرعون کی بیوی آسیہ اور عیسیٰ کی والدہ مریم بنت عمران۔ پیارے ناظرین، آج کی ویڈیو انہی 4 اہم خواتین میں سے ایک یعنی حضرت آسیہ جو کہ فرعون کی بیوی تھی، ان کی زوجہ تھی، ایسی بابرکت خاتون کے جن کا ذکر قرآن میں اللہ پاک نے یوں بیان فرمایا کہ اللہ نے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے زوجہ فرعون کی مثال بیان فرمائی۔ حافظ ابن حجر اسقلانی لکھتے ہیں کہ مصری شاہی خاندان کے بادشاہ ریان بن ولید جو کہ حضرت یوسف کے دور میں تھے اور ان پر ایمان بھی لائے تھے، ان کی پوتی بے حد حسین و جمیل تھی جن کا نام آسیہ تھا، اور نسب کچھ یوں بیان ہوا کہ آسیہ بنت مزاحم بن عبید بن ریان بن ولید، اور جب ریمس شاہ مصر بنا تو اس نے تخت سنبھالتے ہی لوگوں کو عیش و عشرت میں ڈال دیا۔ اس نے یہ فرمان جاری کیا کہ آج سے سارے اسرائیلی قبطیوں کے غلام ہوں گے۔ چنانچہ اسرائیلی غلاموں کی لسٹیں بنا کر ہر گھر میں ان کو ایک نوکر رکھ دیا گیا۔ فرعون مصری لڑکیوں کا بے حد شوقین تھا۔ اس کے تخت شاہی پر بیٹھتے ہی اسرائیلیوں نے اپنی لڑکیوں کو گھروں سے باہر نکلنے پر پابندی عائد کر دی۔ فرعون نے بھی حضرت آسیہ علیہ السلام کے حسن کے چرچے سن رکھے تھے۔ ایک دن فرعون نے حضرت آسیہ کے سارے خاندان کو دعوت پر مدعو کیا اور وہیں پر ان کے والد سے حضرت آسیہ کا رشتہ مانگا۔ حضرت آسیہ کے والد نے انکار کیا تو اس نے دھمکی دی کہ تم سمیت تمہارے سارے خاندان کو اس محل سے باہر نہیں جانے دوں گا، سب یہیں قتل کر دیے جاؤ گے اور تمہاری اولادیں بھی اسرائیلیوں کی طرح غلام بنا لی جائیں گی۔ یہی بادشاہت کے زور پر حضرت آسیہ اور فرعون مصر کی شادی ہوئی۔ حضرت آسیہ تو شادی سے پہلے ہی فرعون کے ظلم و ستم کی داستانیں سن چکی تھی اور دل میں فرعون کے لیے نفرت بھی بھر چکی تھی، لیکن اس شادی میں اللہ پاک کی رضا شامل تھی، کیونکہ اللہ کے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے محل میں حضرت آسیہ ہی کے ہاں پرورش پانی تھی۔ حضرت آسیہ چونکہ حضرت یوسف علیہ السلام کی شریعت پر عمل پیرا تھی اور ایک خدا کو ماننے والی تھی۔ شادی کی پہلی رات جب فرعون کمرے میں داخل ہوا تو دیکھا کہ اس کی بیوی آسیہ اللہ کی عبادت میں کھڑی ہیں۔ پیارے ناظرین، یہاں یہ بات بتاتے چلیں کہ حضرت آسیہ سے شادی کرنے تک فرعون نے خدائی کا دعویٰ نہیں کیا تھا، چونکہ فرعون حضرت آسیہ کی محبت میں گرفتار تھا۔
تو وہ پہلی ہی رات سے حضرت آسیہ کے ناز و نخرے برداشت کرنے لگا۔ اس نے حضرت آسیہ کی عبادت میں مداخلت نہ کی اور انتظار کرتے کرتے سو گیا۔ اسی طرح اللہ پاک نے حضرت آسیہ کو فرعون کی صحبت سے محفوظ رکھا اور وہ آپ پر قادر نہ ہوا۔ بعض روایات تو اس طرح ملتی ہیں کہ جب بھی فرعون حضرت آسیہ کی خلوت گاہ میں داخل ہوتا تو حضرت جبرائیل فرعون اور حضرت آسیہ کے درمیان میں پردہ حائل فرما دیتے، جس سے وہ ساری رات پرسکون سویا رہتا۔ کچھ کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ اللہ نے فرعون کو نامرد کر دیا تھا، جس وجہ سے وہ حضرت آسیہ سے صحبت ہی نہ کر سکا۔ ان سب کے باوجود فرعون اپنی بیوی حضرت آسیہ سے بے پناہ محبت کرتا تھا۔ بعض روایات میں فرعون کی بیٹی کا ذکر بھی ملتا ہے، تو آپ کو بتاتے چلیں کہ وہ لڑکی انہوں نے کسی سے لے کر پالی تھی۔ فرعون کا حضرت آسیہ سے پیار ہی تھا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک صندوق میں ملے تو حضرت آسیہ کا کہنے پر اس نے حضرت موسیٰ کو اپنے گھر میں جگہ دے دی۔ حضرت آسیہ کی چونکہ کوئی اولاد ہی نہ تھی، اس لیے آپ نے حضرت موسیٰ کو اپنا بیٹا بنا لیا اور فرعون سے کہنے لگی، یہ بچہ میری اور تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اسے قتل نہ کرو۔ جیسے جیسے حضرت موسیٰ پرورش پاتے رہے تو حضرت آسیہ آپ کے معجزات دیکھ دیکھ کر حیران ہوتی رہی اور دل میں یہ جان لیا یہ بچہ کوئی عام نہیں۔ ان کی توقعات کے عین مطابق جب حضرت موسیٰ نے نبوت کا اعلان فرمایا تو حضرت آسیہ ان پر ایمان لے آئیں۔ اپنا ایمان لانا محل والوں سے چھپا رکھا اور ان کے ایمان لانے کا واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ ایک دن فرعون کے دربار میں ایک باندی کو لایا گیا۔ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئی تھی۔ فرعون نے اس باندی کو 3 بچوں کو ان کے سامنے ابلتے ہوئے تیل میں ڈالنے کا حکم دیا اور ساتھ ہی اس باندی سے کہا، اب بھی وقت ہے، مجھے اپنے خدا بنا لو۔ لیکن وہ باندی کا ایمان پختہ تھا۔ خیر اس باندی کے سامنے اس عورت کے 3 بچوں کو ابلتے ہوئے تیل میں ڈال دیا گیا اور اس باندی نے اور بچوں نے ابلتے تیل میں اپنی جان دے دی۔ حضرت آسیہ نے یہ منظر دیکھا تو اس عورت اور بچوں کی روح ایک نورانی جھرمٹ میں آسمان پر چلی گئی تو انہیں یقین ہو گیا کہ حضرت موسیٰ اللہ کے سچے پیغمبر ہیں اور ان کا دین بھی سچا ہے۔ کثر فرعون روز بروز پرآشوب ہوتا گیا اور حضرت آسیہ نے فرعون سے کنارہ کشی اختیار کر لی۔ حضرت موسیٰ کا دفاع کرتی رہی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چاہنے والے فرعون کے سپاہیوں کے ہاتھوں ظلم و ستم کی بھینٹ چڑھنے لگے اور انہیں بے دردی کے ساتھ قتل کیا جانے لگا، یہاں تک کہ فرعون نے حضرت موسیٰ پر ایمان لانے والے ایک شخص سے، جسے قرآن کریم نے مومن آل فرعون کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، بڑی ہی بے دردی کے ساتھ قتل کر دیا، جس کے بعد حضرت آسیہ کے صبر کا پیمانہ چھلک اٹھا اور کھلم کھلا فرعون کی مخالفت کرنے لگے۔ فرعون کو جب علم ہوا کہ اس کی بیوی بھی موسیٰ کے خدا پر ایمان لی آئی ہے تو فرعون نے غیظ و غضب کی آگ بھڑک اٹھی اور پہلے پہل تو اس نے اپنی بیوی کو اکیلے میں سمجھایا کہ اگر میری بیوی ہو تو مجھے خدا ماننے سے انکار نہ کرو، تو پھر بہت سے لوگ سرکشی کریں گے۔ لیکن حضرت آسیہ نہ منی، بلکہ فرعون کو بھی دعوت حق کی تبلیغ کی اور کہا کہ اللہ پاک سے معافی مانگ لو اور موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آؤ۔ بہت سی راتیں اس طرح جھگڑوں میں گزر گئیں۔ جب محل فرعون میں یہ باتیں ہونے لگی تو فرعون کی لاڈلی بیوی ہونے کی وجہ سے آسیہ کو کوئی سزا نہیں دی جا رہی تو فرعون غصے میں آ گیا۔ اس نے سب سے پہلے مار پیٹ شروع کی اور خود اپنی پاک بیوی کو سزائیں دینے لگا۔ وہ حضرت آسیہ علیہ السلام کو پورا دن تپتی ریت پر ننگے پاؤں کے ساتھ کھڑا رکھتا تھا
تھا اور رات کو ان کے پیروں کے زخموں پر خود نمک لگاتا۔ اسی طرح کئی دن گزر گئے جب فرعون کو یہ یقین ہو گیا کہ اب حضرت آسیہ کو وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دین سے بالکل بھی نہیں ہٹا سکتا، تو اس نے اپنی بیوی کو سخت سزا دینے کا فیصلہ کیا۔ حضرت آسیہ کے چاروں ہاتھ پیروں میں لوہے کی کیلیں ٹھوک کر چاروں کونوں میں اس طرح جکڑ دیا کہ وہ ہل نہ سکے، اور بھاری برگم پتھر اس کے سینے پر رکھ دیا، اور ان کو ریت پر دھوپ میں لٹا دیا اور پانی بند کر دیا۔ لیکن پھر بھی حضرت آسیہ علیہ السلام ایمان پر عزم و استقلال کے ساتھ ان مصائب کے باوجود قائم و دائم رہی اور فرعون کے کفر سے خدا کی پناہ چاہی، جسے اللہ پاک نے یوں بیان فرمایا: اور اللہ نے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے زوجہ فرعون کی مثال بیان فرمائی ہے، جب اس نے عرض کیا کہ اے میرے رب، تو میرے لیے جنت میں اپنے پاس ایک گھر بنا دے اور مجھ کو فرعون اور اس کے عمل بد سے نجات دے دے، مجھے ظالم قوم سے بچا لے۔ اے روایت تو یہ ہے کہ فرعون نے حضرت آسیہ کی کھال بھی اتروا دی اور پھر ان پر چٹان کو گرا دیا۔ اللہ اکبر! لیکن زیادہ تر مفسرین یہ روایت کرتے ہیں کہ جب حضرت آسیہ کے ہاتھ پاؤں میں کیلیں ٹھوک کر ان کو باندھا گیا تو ان کی روح پرواز کر گئی اور آپ کا مزار پر انور مصر میں واقع ہے۔ پیارے ناظرین، اسی طرح فرعون کی کوئی بھی اولاد نہ ہوئی، یعنی وہ کوئی بھی اولاد پیدا نہ کر سکا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آسیہ کو فرعون جیسے ظالم کی صحبت سے محفوظ رکھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دین کی بات سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت آسیہ اپنے ایمان پر قائم رہی اور آج کے تمام مسلمانوں کے لیے یہ مشعل راہ ہے کہ خاص طور پر خواتین کے لیے درس عبرت ہے کہ عورت کے اندر بھی اتنی طاقت موجود ہونی چاہیے کہ وہ ہر طرح کے ظلم و ستم کے آگے پہاڑ بن سکے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیکوکاروں میں شامل کرے اور نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔